نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال عليه السلام. چند اشعار پڑھ کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذاتی باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بر رد ہو نہیں سکتی. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے وجود باری تعالیٰ کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، کائنات کا حسن ہی وہ سب سے پہلی چیز ہے جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا یہ کائنات تو ہوتی مگر اس پر حسن اور جمال کا نقاب نہ ہوتا، زمین ہوتی مگر اس میں ندی نالوں کا شور نہ ہوتا، ستارے ہوتے مگر روشنی نہ ہوتی، پھول ہوتے مگر رنگ اور بو نہ ہوتے، اور زمین ہوتی مگر سبزے کی چادر نہ ہوتی، چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی، سورج ہوتا مگر کرنیں نہ ہوتی، بلبل ہوتا مگر اس کی سمانجی نہ ہوتی، گویا کان ہوتے مگر اس کی سماعت کا کوئی سامان نہ ہوتا، نگاہ ہوتی مگر نگاہ نوازی نہ ہوتی. انسانی علم اور نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکی کہ یہاں تخلیق کے ساتھ حسن کیوں ضروری ہے، مگر قرآن جواب دیتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان کائنات کا مشاہدہ کرے، بلا آخر پکارا اٹھے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. گرامی قدر احباب، میں نے خدا کو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے. میں نے نیو یارک نہیں دیکھا مگر اسے مانتا ہوں. میں نے کوئی آتش فشاں کو نہیں دیکھا مگر اسے مانتا ہوں. میں نے سمندر سے جواہر اور یاقوت نکلتے نہیں دیکھے مگر مانتا ہوں. میں نے انسان کو چاند پر جاتے نہیں دیکھا مگر میں مانتا ہوں. میں نے سونے کی کان آج تک نہیں دیکھی مگر مانتا ہوں. میں نے ایٹم بم کا عملی مظاہرہ نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں. میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں. میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں. میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں. میں نے ہلاکو خان کو اور چنگیز خان کو دیکھا نہیں مگر مانتا ہوں. میں کیوں مانتا ہوں؟ آپ سب کیوں مانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے ان کے وجود کے متعلق بااعتماد لوگوں سے سنا ہے، اس لیے ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ہم دیکھی چیزوں کے وجود کو عام لوگوں کے کہنے پر تسلیم کر سکتے ہیں تو جس خدا کے وجود کی گواہی لاکھوں سچے اور مقدس انسان دے اور جس کے وجود کی گواہی سچوں کا سردار، صدیقین کا بادشاہ اور امینوں کا سردار اور دینداروں کا سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو ہم کیوں تسلیم نہ کریں؟ اسی طرح چند ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، انسان ان کو دیکھتا نہیں، انسان ان کو مانتا ہے. جیسے عقل ہے. اب عقل انسان کو نظر نہیں آتی، انسان اس بات کو دیکھ کر مانتا ہے کہ یہ انسان دنا باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، تو لہذا اس کے اندر عقل ہے اس لیے یہ اچھی باتیں کر رہا ہے. اگر اس کے اندر عقل نہ ہوتی تو یہ اچھی باتیں نہ کرتا. اسی طرح انسان راستے میں کوئی چیز گری ہوئی دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی گزر کے گیا ہے اسی لیے یہ چیز گری ہوئی ہے. تو جب جس چیز کو وہ دیکھتا نہیں اس کو مان لیتا ہے تو اب
کیا ہوا کہ انسان ان چیزوں کو تو مان لیتا ہے، دیکھا نہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اب آسمان اور زمین یہ اللہ نے بنایا تو یہ انسان میں نظر آ رہا ہے اس کو، اب یہ مان نہیں رہا کہ کس نے بنایا، تو اب اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ کس نے بنایا، اس لیے کہ اس نے چلو دیکھا نہیں، تو اللہ نے انسان کو جب بنایا، انسان کے اندر اتنی چیزیں بنائی، تو ان کو دیکھتے ہوئے انسان کو یہ بھی ماننا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے۔ جب عقل کو مان رہا ہے کہ اس کے اندر عقل ہے تبھی ایسی باتیں کر رہے، تو اب انسان کو کوئی بنانے والا ہے تبھی انسان کا وجود ہے، تو اس سے بڑا تعصب کیا ہوگا کہ عام لوگوں کے کہنے پر تو اندیکھی چیزوں کے وجود کو تسلیم کر لو، لیکن محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر خدا کے وجود کو تسلیم نہ کروں، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر صاف صاف کہتا ہوں کہ جب میرے آقا نے کہہ دیا کہ خدا ہے تو اب مجھے خدا کے وجود پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ میرے لیے کیا ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے آخری حجت ہے کہ ارے میں تو واشاگاف کہتا ہوں کہ میں نے عرش معلیٰ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے ملائکہ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے حوروں کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے سدرۃ المنتہا کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں۔ کیوں مانتا ہوں؟ صرف اور صرف اس لیے مانتا ہوں میرے آقا نے بتایا، کائنات کے سردار نے بتایا، نبیوں کے سالار نے بتایا، ان سب چیزوں کے وجود کی گواہی دی ہے۔ جیسے انسان کے اندر روح ہے تو انسان چل پھر رہا ہے، انسان کے اندر روح نہیں تو انسان چلتا پھرتا نہیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ میت بن جاتا ہے۔ سب جو انسان جس کو سارے اس کو چاہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں رہے چلے پھرے، جب اس کے اندر سے روح نکل گئی اب سارے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی سے لے جاؤ، اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کو اپنے قریب رکھنا ہی پسند نہیں کر رہے، اس لیے کہ انسان کے اندر روح ہے تو انسان ہے، روح نہیں تو انسان نہیں، دو چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تو انسان کا مجموعہ مکمل ہوگا، ایک ہے جسم ایک ہے روح۔ اگر جسم ہے روح نہیں تو انسان نہیں، مکمل نہیں، اور اسی طرح جسم ہے اور روح نہیں، روح ہے جسم نہیں تو انسان مکمل نہیں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے مسئلے کا تعلق عقل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ ذرا دل سے پوچھو کہ وہ ایک بالاتر ہستی کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا نہیں، تو دل سے بلا اختیار آواز آتی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاتقون، ہاں میں ہی تیرا معبود برحق ہوں، میرے وجود کو تسلیم کر لو، مجھ سے ہی ڈرو۔ شاعر نے کیا ہی پیاری بات کہی، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ چند اشعار اور پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صدر اور وزیر بننے کو اعلیٰ اور اشرف سمجھ رہے ہیں، آج لوگ ڈاکٹر بننے کو اعلیٰ اور اشرف سمجھ رہے ہیں، آج لوگ انجینئر بننے کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، آج لوگ ماسٹر بننے کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، آج لوگ پروفیسر بننے کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں،
آج لوگ استاد بننے کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، آج لوگ قاری بننے کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، لیکن رب کائنات کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سب سے اشرف، افضل اور اعلیٰ اور بالا مراتب پر وہ شخص فائز ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی دار ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وسندھاکا، اور ایک جگہ ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا